ماں باپ کی روح گھر میں کیا لینے آتی ہے؟ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا ماں باپ کی روح گھر میں آتی ہے؟ اگر آتی ہے تو کس دن آتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں قطار روئے اور پھر فرمانے لگے کہ ماں باپ کی روح لازمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اسلام نے والدین کے رشتے کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ قرآن اور حدیث مبارکہ میں ماں باپ کے مقام اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بار بار تاکید فرمائی گئی ہے۔ والدین کا حق اسلام میں انتہائی بلند مقام رکھتا ہے اور ان کے ساتھ نیکی اور محبت کا برتاؤ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور تمہارے رب نے حکم دیا کہ تم لوگ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جڑا کر جواب دو، بلکہ ان کے ساتھ احترام اور نرمی سے بات کرو۔ اس آیت میں واضح طور پر والدین کے ساتھ بد سلوکی اور ان کی نافرمانی کی ممانعت کی گئی ہے، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ انہیں جھڑکنا یا سخت الفاظ استعمال کرنا منع ہے۔ احادیث میں والدین کا مقام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ محبت اور عزت کا حق کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں کا، پھر تمہاری ماں کا، پھر تمہاری ماں کا، پھر تمہارے والد کا۔ روایت صحیح بخاری اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ ماں کا مقام بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہ بچے کی پیدائش اور تربیت میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ والدین کی خدمت اور دعائیں۔ اسلام والدین کی خدمت کو اہم فریضہ قرار ادا دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے پوچھا، پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ صحیح بخاری حدیث بتاتی ہے کہ والدین کی خدمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت عظیم عمل ہے۔ والدین کی نافرمانی کی ممانعت۔ اسلام میں والدین کی نافرمانی کو بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ روایت صحیح بخاری یہ بات ثابت کرتی ہے کہ جو شخص اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مستحق ہوتا ہے۔ والدین کی دعا اور بد دعا۔ اسلام میں والدین کی دعا اور بد دعا کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، والدین کی دعا قبول ہوتی ہے اور ان کی بد دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ روایت صنم تروزی اس لیے اولاد کو چاہے کہ والدین کی خدمت کرے تاکہ ان کی دعائیں حاصل ہو سکیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو۔ والدین کے بعد ان کا حق۔ والدین کے انتقال کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کے تقاضے باقی رہتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اولاد پر لازم ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے دعا کریں، ان کے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے اور ان کے وصیتوں پر عمل کرے۔ والدین ایک عظیم نعمت ہے جن کا کوئی نام بدل نہیں، لیکن جب وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو کیا ان کی روحیں دوبارہ اپنے گھر لوٹتی ہیں؟ کیا وہ اپنے پیارے کو دیکھنے آتی ہیں؟ آج ہم اس حساس سوال کا جواب اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تلاش کریں گے۔ اسلام میں روح کا موضوع ہمیشہ قائم رہا ہے۔ روح ایک پانی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں ودیعت کی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، اور وہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتی ہیں،
کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں اس کا تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ یہ آیت سحر کرتی ہے کہ روح ایک ایسا راز ہے جسے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ البتہ ہمیں جو علم دیا گیا ہے ان کی روشنی میں یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ روح موت کے بعد بھی ایک خاص حالت میں ہوتی ہے۔ اسلامی روایت میں والدین یا دیگر فوت شدہ افراد کی روح کا دنیا سے تعلق کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں۔ ایک عام عوامی عقیدہ ہے کہ روح خاص دنوں میں اپنے گھر والوں کی طرف آتی ہے، جسے جمعے کا دن یا کسی خاص موقع پر حضرت سلمان فارسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا فوت شدہ والدین کی روحیں دنیا میں آتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوال پر زارو قطار رونے لگے اور فرمایا، والدین کی روحیں ہر جمعے کو اپنے گھروں کی طرف دیکھنے آتی ہیں۔ اگر وہ اپنے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتے اور نیک اعمال کرتے دیکھے تو خوش ہو جاتی ہے، ورنہ افسردہ واپس لوٹ جاتی ہے۔ یہ روایت ہمیں بتاتی ہے کہ فوت شدہ افراد کی روح کا اپنے گھر والوں سے تعلق باقی رہتا ہے اور ان کے اعمال سے روحیں خوش یا غمگین ہوتی ہیں۔ بعض علماء کے مطابق روح کا دنیا کے ساتھ کچھ خاص رابطہ ہوتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ نیک اعمال کرنے والے اپنے فوت شدہ والدین کی روح کو خوشی اور تسکین پہنچاتے ہیں۔ ان کی روحیں اپنے پیاروں کے نیک اعمال دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امیدوار ہوتی ہیں۔ اسی طرح حضرت ابن قیم الحجویریہ اپنی کتاب علم میں لکھتی ہیں کہ روحیں کبھی کبھی دنیا کی طرف دیکھتی ہیں اور اپنے پیاروں کو دعائیں دیتی ہیں۔ اس کی بنیاد قرآن و سنت کی عمومی تعلیمات پر مبنی ہے کہ روح کا ایک لطیف تعلق دنیا سے باقی رہتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فوت شدہ افراد کی روح کے بارے میں مختلف مقامات پر ارشاد فرمایا کہ ایک حدیث میں ذکر ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے، صدقہ جاریہ، علم جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے، نیک اولاد جو مرنے والے کے لیے دعا کرتی ہے۔ بار روایت صحیح مسلم یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ دنیا میں باقی رہنے والے افراد کے اعمال، خاص طور پر نیک اولاد کی دعائیں فوت شدہ افراد کی روح کو فائدہ پہنچاتی ہیں اور ان کی حالت پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ بعض روایات کے مطابق جمعے کے دن فوت شدہ افراد کی روحیں اپنے گھروں کی طرف لوٹتی ہیں۔ اس دن کو اسلامی روایت میں ایک خاص مقام حاصل ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کا دن سارے دنوں کا سردار ہے اور یہ دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ ابو داؤد یہی وجہ ہے کہ بعض علماء کا ماننا ہے کہ جمعے کے دن فوت شدہ افراد کی روحیں دنیا کی طرف آتی ہیں اور اپنے اہل و عیال کو دیکھتی ہیں۔ اگر وہ ان کے لیے نیک دعائیں اور صدقہ جاریہ کرتی ہیں تو روحیں خوشی ہوتی ہیں اور اللہ کے حضور ان کی مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ اسلام نے والدین کی خدمت اور ان کے لیے دعا کرنا ایک عظیم عمل قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، والدین کی خدمت اور ان کے لیے دعا کر لو۔ نہ صرف دنیا میں ان کے لیے باعث تسکین ہوتا ہے بلکہ ان کی وفات کے بعد بھی ان کو روح کو راحت پہنچاتا ہے۔ لہذا ایک نیک اولاد کا قرض ہے کہ ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ دعا گو رہیں اور ان کے لیے صدقہ جاریہ کریں تاکہ ان کی روح کو سکون حاصل ہو۔ اسلام نے روح کو دنیا میں واپس آنا یا ان کا خاص دنوں میں لوٹنا ایک منتظم موضوع رہا ہے۔ بعض علماء اس کے حق میں ہیں جبکہ بعض کا کہنا ہے کہ روح برزخ کی دنیا میں منتقل ہو جاتی ہیں اور ان کا دنیا سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تاہم یہ بات واضح ہے کہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مرنے والوں کے لیے دعا، صدقہ اور نیک اعمال ان کی روح کو فائدہ پہنچاتی ہیں اور ان کے درجات بلند کرتی ہیں۔ اس لیے ہم اپنے فوت شدہ والدین کے لیے ہمیشہ دعا گو رہیں اور ان کے لیے نیت اعمال کرتے رہیں۔ آخر میں یاد رکھنا چاہیے کہ فوت شدہ والدین کی روح کے لیے بہترین تحفہ ہماری دعائیں اور نیک اعمال ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا عمل اس کی موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے جب تک اس کی نیک اولاد اس کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ بار روایت ابن ماجہ، لہذا ہم سب پر فرض ہے کہ ہم اپنے والدین کے لیے دعائیں صدقہ کریں اور ان کی مغفرت کی دعا کریں تاکہ ان کی روحیں خوش ہوں اور ان کے درجات بلند ہو۔ والدین کے سایہ ایک بہت بڑی نعمت، ان کے وفات کے بعد بھی ان کے لیے ہماری دعائیں
اور نیک اعمال ان کی روح کے لیے سکون کا باعث بن سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت اور ان کے حق میں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں منظور و مقبول فرمائے، آمین ثم آمین۔